السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارسلان شاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارسلان کا اوپینین۔ ملالہ یوسفزئی پاکستان کی نوبل انعام یافتہ دوسری شخصیت ہے۔ قابلیت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ ملالہ نے چند دن پہلے شادی کے بارے میں ایک ایسا بیان دیا جس سے ملک میں شدید شش و پنج کی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ملالہ نے نکاح کے بارے میں کہا کہ لازمی نہیں کہ دو لوگ جو اکٹھے رہنا چاہتے ہوں وہ پیپر ورک سائن کریں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ اب ملالہ کی اس بات کا مطلب ہمارے لوگوں نے کیا نکالا کہ بغیر نکاح کے لوگ اکٹھے رہنے اگر رہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ، ہاں آپ ایک دوسرے کو میاں بیوی تصور نہیں کرتے، صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تصور کرتے ہیں، تو یہ واقعی غلط ہے اسلامی حوالے سے۔ میں مذہبی پوائنٹ سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو آپ کو پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ میاں بیوی ہی تصور ہوں گے۔ آپ پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا ایک لیو ان ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے، ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر میاں بیوی بتایا ہے تو پیپر میں آپ بے شک نہ رہیں، لیکن آپ نے میاں بیوی ہی رہنا ہے۔ کل میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی لیو ان ریلیشن شپ تو اتنا کامن ہے لاہور، اسلام آباد، کراچی جیسے شہروں میں، تو بھائی اگر انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لکوں لا دیتی ہے تو باقی بھی لا دیں۔ مطلب کہ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کا جواز یہ نہیں بنتا کہ وہ قتل کر رہا ہے تو قتل کو جائز قرار دے دو۔ اگر وہ شراب پی رہا ہے تو اس کا یہ جواز نہیں بنتا کہ تم بھی ساروں کے لیے شراب فری کر دو۔ زیادہ کرنے سے جرم ہی رہتا ہے، کوئی قانون نہیں بن جاتا، کوئی اچھا کام نہیں بن جاتا۔ گناہ زیادہ لوگ کریں گے تو وہ ثواب نہیں بنے گا، وہ گناہ ہی رہے گا۔ اس کی یہ منطق نہیں بن سکتی کہ جی گناہ تو وہاں اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو اس نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی ہے۔ بڑی بات ہے نا، اتنی بڑی شخصیت جب یہ بات کہے تو یہ بڑی بات ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی پنڈ لتے علی میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہی، وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ بات کر رہی ہے، پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اب ملالہ نے بات کی کہ ان کا پیپر ورک یا ان کی میرج کا لیگل ہونا لازمی ہے۔ جی بالکل لازمی ہے، پہلے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل ہوتا ہے۔ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، میاں کماتا ہے، میاں مر جاتا ہے، نکاح رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ اس کی بیوی کنسیڈر نہیں ہوتی، وہ اس کی جائیداد پہ اپنا حق نہیں قائم کر سکتی۔ اگر کسی کا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں، ہماری نمبردار فیملی بھی ہے تو تھوڑا بہت اس قانونی والے سے بھی، مثال کے طور پر اگر دو بندوں کی شادی ہوئی، ان کا آپس میں ان کے بچے ہوئے، اور ایک اور کپل ہے جن کا بچہ نہیں ہو رہا۔ اب جن کے بچے تھے انہوں نے ان کو لے پالک بچہ دے دیا پالنے کے لیے۔ اب جنہوں نے لے پالک لے کے پالا تھا وہ بچہ ان کی جائیداد پہ حق کلیم نہیں کر سکتا، ہاں اگر وہ خود اسے دے دے، لیکن اس صورت میں کہ وہ بچہ اکیلا ہو۔ اگر وہ بچہ، اس بچے کے بعد، لے پالک بچے کے بعد ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے تو جائیداد کی وارث وہ ہوگی، کیونکہ یہ قانون ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ بڑا ہو کے کہے کہ جی انہوں نے مجھے پالا ہے میں تو ان کی جائیداد لوں گا، نہیں، قانون اس بات کو نہیں مانتا۔ قانون کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بیٹے تو انہی کے ہو، بچے تو انہی کے ہو۔ ہاں پیپر ورک میں یہ شو ہوا تھا کہ تم ان کے بچے ہو، لیکن پیدائشی بچے تم ان کے ہو، تم ان سے ہی اپنا جو تمام حق ہے وہ مانگ سکتے ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قانونی طریقے پر اگر ہم جائیں تو زمینوں کو لے کر، جائیداد کو لے کر کتنے کتنے قتل ہوتے ہیں۔ زر اور زمین پہ لوگ اتنا لڑتے ہیں کہ بہت سی فیملیاں ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ تو یہ دولت کی جو ہوس ہے، اس کو اگر قانون نے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ میرج کو لیگلائزڈ مانے گا، وہ کوئی میرج سرٹیفکیٹ طلب کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میرج کو لیگل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آپ چلیں مذہبی طور پر، مذہب کو آپ خرافات میں شامل کرتے ہیں، آپ بہت روشن خیال ہو گئے، لبرل ہو گئے، آپ کا ذہن بہت کھل گیا، اور عام پاکستانی عوام کا تو جو کہ مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ تو جاہل ہیں، چلیں مان لیا، لیکن آپ نہیں کرتے رہیں، بغیر نکاح کے آپ کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ باقی کیوں نہیں کر رہے، باقی کوئی نہیں کرتا وہ اس کی مرضی ہے۔ بھائی اگر میں شراب پی رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار یہ پورا پاکستان کیوں نہیں شراب پی رہا۔ میں اگر قتل کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ پورا پاکستان کیوں نہیں قتل کر رہا، یہ لوگ تو جاہل ہیں۔ جاہل نہیں ہے بھائی،
ان کا اپنا وے آف لائف ہے، ان کا اپنا لائف سٹائل ہے، ان کا اپنا ایمان ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے حساب دینا ہے. ہاں آپ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں لوگ تو جی اتنے گناہگار ہیں، 2 نمبر ہیں. یہ بات اپنی جگہ، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ان کو بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی روز محشر ان کو بھی حساب دینا ہوگا. اب بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی فقہ مالکی کے حوالے سے کہ فقہ مالکی میں تو یہ جائز ہے. اب فقہ مالکی اسلام کا ایک بہت بڑا مذہب ہے، تو بھائی ٹھیک ہے فقہ مالکی کو آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن اس میں لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہے. 2 بالغوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی تصور کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2-3 مہینے مزہ کرتے ہیں اس کے بعد تم ادھر تو اور میں ادھر. نہیں، آپ کو میاں بیوی تصور کرنا ہوگا، اور اگر آپ بچھڑتے ہیں تو آپ کو طلاق ہوتی ہے، آپ کو عدت میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پرانے زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں. اس وقت یہ رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہ بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ شناختی کارڈ نہیں ہوتے تھے. آج کے زمانے میں ہر چیز، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. بندے نے پاکستان میں بیٹھا ہے، اس نے اگر سویڈن جانا ہے تو اس کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، اس کو لیگل پروسیجر کی ضرورت ہے، جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے اس وقت. اس وجہ سے میرج کو لیگلائز قرار دیا گیا ہے. ہاں یورپ کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بغیر نکاح کے یا بغیر میرج کے، جیسے کہ میسی نے، اس کے 3-4 بچے ہو گئے تو اس نے اپنی منگیتر سے شادی کی، لیکن وہ بچے ہیں تو میسی کے ہی نا. وہ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا وے آف لائف ہے، ان کا اپنا لائف سٹائل ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. ہماری اپنی سوسائٹی ہے. پال کگامی روانڈا کا ایک بہت بڑا ریولوشنری پریزیڈنٹ ہے. اس نے کہا کہ ویسٹ یہ غلطی کرتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سسٹم یورپ میں یا ویسٹ میں رائج ہے وہ افریقہ میں بھی رائج کرے. بھائی ویسٹ اور افریقہ میں فرق ہے. یہی بات پال کگامی کی اگر آپ یہی بات پوری دنیا پہ اگر آپ اس کا کریں تو بھائی ویسٹ کے اپنے طور طریقے ہیں، ایسٹ کے اپنے طور طریقے ہیں، ساؤتھ کے اپنے ہیں، نارتھ کے اپنے ہیں. ویڈیو کا اختتام میں ایسی بات پہ کروں گا کہ اپنے لیڈر کی ہر چول کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ کا اگر مائنڈ سیٹ ہے، آپ مانتے ہیں کہ جی لیو ان ریلیشن شپ بالکل غلط نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ غلط ہے، آپ اس پہ اپنی مرضی فورس نہیں کر سکتے. یہ لبرلزم نہیں ہے، یہ جہالت. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ جاہل ہیں جو جی لیو ان ریلیشن شپ کو نہیں مانتے. بھائی نہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے مذہب ہیں، ان کے اپنے مائنڈ سیٹ ہیں، ان کے اپنے اخلاقیات کے معیار ہیں. تو اس ہر بندے پر جہالت کا اور دقیانوسی کا الزام لگا کر اپنی بات اس طرح سچ نہیں ثابت ہوتی. ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. تو یہ جو تھاپیاں آپ توڑتے ہیں نا، ان کو خدارہ توڑنے سے گریز کریں، اور اپنے وہی بات پھر کہ اپنے ہر لیڈر کی ہر چول کو ڈیفینڈ نہ کیا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر تو ویڈیو پسند آئی تو ارسلان کا اوپینین یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.